يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد نقل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام إن الله جميل ويحب الجمال. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے توفیق عطا کی کہ مل بیٹھ کر اس کا ذکر کریں اور خداوند عالم اس کو اپنی عبادت شمار کرتا چلا جائے. ممکن ہے کہ انسان بہت ساری زندگی میں عبادتیں کرتا ہو لیکن اس کے اندر خلوص نہ ہو, اس میں انسان کے تصورات کسی اور طرف ہوں, لیکن ایک عجیب عبادت ہے صف اعضاء پر جو بھی آتا ہے اس کی توجہ معصوم کی طرف ہے. جو بھی صف اعضاء پر آ کے بیٹھتا ہے وہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ جو صاحب صف اعضاء ہے, وہ جو صاحب ذکر ہے اس کی طرف متوجہ ہے. اسی وجہ سے جس قدر عبادت اس صف اعضاء پر ہوتی ہے کہیں اور نہیں ہوتی. بلکہ اگر اسی کے اندر ایک اور جملے کا اضافہ کر کے اپنے موضوع کو آج انشاءاللہ تعالی مکمل کریں کہ صف اعضاء پر آنے کا صدقہ ہے کہ باقی عبادتوں میں بھی روح پھونکی جاتی ہے. یعنی کہ جب یہاں پر انسان آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے اس کی طہارت ہوئی ہے, اس کی پاکیزگی ہوئی ہے, اس کو خداوند عالم نے اس ذکر کے ذریعے سے اس کے نفس کو, توجہ سے جملے سنیے گا, خداوند عالم نے اس ذکر کے ذریعے سے اس کے نفس کو پاکیزہ پانی سے غسل دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اب وہ جب محضر پروردگار میں اس پاکیزگی کے ساتھ جاتا ہے تو خداوند عالم قبول کرتا ہے. تو یقیناً یہ ذکر ایسا ہے کہ جو پاکیزہ ذوات کا ذکر ہے, طاہر و مطہر کا ذکر ہے. اسی طرح سے جب آپ آیت تطہیر بھی پڑھتے ہیں تو خداوند عالم آیت تطہیر میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. ایسا ہے یعنی انما, توجہ سے سنیے گا عزیزو, آج انشاءاللہ تعالی ایک بہترین کہہ لیجئے چاہوں گا کہ نکات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں. چونکہ بہرحال سلسلہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے, ہم لوگ مقید ہیں اس زمان اور مکان میں جیسے کہ پہلے ذکر کیا تو ضروری ہے, لیکن انسان کچھ ایسی گفتگو ہو کہ جو اس کے لیے باعث نجات بن جائے. جب ہم لوگ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں تو پروردگار اس میں ادات حصر استعمال کرتا ہے. فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. انما ادات حصر میں سے ہے, جس طرح سے اللہ ہے, جس طرح سے اور کلمات حصر کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اسی طرح سے انما بھی ادات حصر میں سے ہے. یعنی ادات حصر کا استفادہ عربی زبان میں ایسے کیا جاتا ہے کہ جب اس کا معنی کریں تو صرف اور صرف کے معنی میں آئے. جس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, جب ہم لوگوں نے کہا لا الہ الا, اس نے آ کر کیا کر دیا, حصر کر دیا. یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے پروردگار کے. یعنی اگر کوئی معبود ہے تو صرف اور صرف پروردگار ہے کہ جس کے آگے انسان سجدے ریز ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حصر کر دینا. ما شاعر الا اقبال, کوئی شاعر نہیں ہے مگر کہ اقبال کے. مثلا اگر ہم لوگ اسی طرح سے عبارت بناتے چلے جائیں تو عربی زبان کی بہرحال قواعد ہیں, چونکہ ہمارا دین جو ہے عربی میں ہے, روایات عربی میں ہے, عربی مبین میں ہے, قرآن عربی میں ہے. جب ہم آتے ہیں اور اسی آیت تطہیر کو لے کے ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں انما یرید اللہ. ایک دفعہ توجہ سے سنیے گا, لطف آئے گا آپ کو, لیکن ابھی منزل ہماری بعد میں ہے, مقدمہ بنا رہا ہوں. جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ انما یرید اللہ, اگر انما کو کہ جو ادات حصر ہے, تو غور کریے گا ترجمے کی طرف, انما کو کہ جو ادات حصر میں سے ہے, اس کو یریدو کے ساتھ پیوست کر دیں. اب اس کا ترجمہ کریں, انما یرید اللہ یعنی اللہ تعالی کا اس کائنات میں, اس کائنات کو بنانے کے بارے میں ارادہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اہل بیت کو ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے.
سمجھے؟ انما یرید اللہ، اللہ کا صرف اور صرف ارادہ یہ ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ آپ اہل بیت سے رجس کو دور کر لیں. ابھی اسی انما کو آپ اہل بیت کے ساتھ متصل کریے، پھر دیکھیے معنی کیا بنتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالی کا ارادہ یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ اہل بیت سے رجس کو دور کر لیں. صرف آپ. اور انما کو جب ہم نے یریدو کے ساتھ ملایا، انما کو جب ہم نے اہل بیت کے ساتھ ملایا، ابھی اسی انما کو یطہرکم کے ساتھ آ کر ملائیے، پھر دیکھیے ترجمہ کیا بنتا ہے. انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور کر دیں. ویطہرکم، کہ پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے اہل بیت کو دور کر دیں اور صرف آپ کو پاکیزہ کر دیں. ویطہرکم، صرف اور صرف آپ کو پاکیزہ کر دیں. لیکن عجیب خوبصورت اور حسین بات یہ ہے کہ یہاں پر جب طہارت کی بات کی ہے، ہمارے پاس یہی طاہرہ کلمہ دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ طاہر، ایک دفعہ مطہر، یعنی اس طرح سے کہ جب کہا طاہرہ تو یہ ثلاثی مجرد سے بہرحال ہوا کہ جس کے معنی لازم سے ہیں کہ ایک انسان خود پاک ہے، یعنی طاہرہ یعنی خود سے پاک ہے، طاہر ہے. اور ایک دفعہ جب اس کو ہم لوگ متعدی کرتے ہیں دوسرے کی جانب، یعنی وہ مطہر بن گیا کہ خود تو پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا چلا جاتا ہے. جب آپ احکام پڑھتے ہیں اس کے اندر کہتے ہیں کہ مطہرات ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ. مطہرات سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ پانی کیا ہے؟ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. جب خداوند عالم نے اہل بیت کے لیے صیغہ استعمال کیا یطہرکم، یعنی خداوند عالم آپ کو اس طرح سے پاک کر رہا ہے کہ جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے، یعنی صرف آپ کو طاہر نہیں بنایا بلکہ اہل بیت ایک ایسی جاری نہر ہے کہ اگر کوئی کثیف قریب بھی گیا ہے تو پاک ہو گیا ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ اس نہر کے انسان قریب چلا جائے. اگر چلا جائے گا تو حسن پیدا ہوگا، جب حسن پیدا ہوگا محبوب خدا ہوگا، جب محبوب خدا ہوگا پروردگار اس کے لیے ایکسیپشنل کیسز بناتا چلا جائے گا. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ توجہ سے سنیے گا عزیزو، پیغام ہے آج کا. بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وآل محمد. اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ، میں کس طرح سے اہل بیت کی اس نہر سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لوں، کس طرح سے وہ آب جاری میرے نفس کو پاک کر دے، کس طرح سے وہ آب جاری میرے اندر موجود تمام قدورتوں کو ختم کر دے، میں خداوند عالم کا عبد بن جاؤں، میں پروردگار کی بندگی کرنے لگوں، میں خداوند عالم کے قریب ہو جاؤں، میں خداوند عالم کا قرب حاصل کرتے ہوئے اس کمال تک پہنچ جاؤں جس کی خاطر مجھے خداوند عالم نے خلق کیا ہے. اگر ایک جملے میں کہوں تو اس کے لیے علم ضروری ہے عزیزوں، علم ضروری ہے. پیغام سنیے، علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. خداوند عالم نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو بن مانگے دی ہیں، لیکن جہاں پر علم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد. دیکھو علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. اطلب العلم ولو بالسین، چاہے تمہیں دور کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے. الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملتی ہے اس کو لے لے. خداوند عالم نے ہم لوگوں کو ہمیں ایسی ذات عطا کی ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا یہ فرماتے ہوئے دکھائی دیں کہ اگر میں مدینۃ العلم ہوں تو علی باب علم ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا. کسی نے پوچھا، کہا کہ کیوں رسول خدا نے ایسے فرمایا کہ باب مدینۃ العلم امیر المومنین ہے؟ تو کسی نے کہا شاید مورد نظر یہ ہو کہ کوئی مدینۃ العلم میں اگر آنا چاہتا ہے تو آتے ہوئے بھی علی کو دیکھتے ہوئے آئے اور جاتے ہوئے بھی علی کو دیکھتے ہوئے. توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ یعنی علم کے بغیر اصل ممکن نہیں ہے.
علم کے بغیر انسان خداوند عالم کے قریب نہیں ہو سکتا. جیسے جیسے ابو ذر کا علم بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے خدمت بڑھتی چلی گئی. جیسے جیسے سلیمان کا علم بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے قریب ہونے کی تمنا بڑھتی چلی گئی. اتنی بڑھ گئی کہ کسی نے پاس کہا بھی نا کہ سلیمان فارسی رسول خدا کہتے ہیں، اس کو فارسی مت کرو، یہ کوئی اور نہیں سلیمان محمدی ہے. جس نے رسول خدا سے علم حاصل کر لیا. توجہ سے جملہ سنیے گا، اس جملے کے بعد میں اگلے مرحلے میں داخل ہوں گا. جس نے رسول خدا سے علم حاصل کر لیا اس کے بارے میں رسول خدا نے کہا دیکھو اس کو کہیں باہر کا نہ کہنا، منا اہل البیت ہے. سلیمان من اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، کسی اس کو باہر کا مت سمجھ لینا، یہ من اہل البیت. کس وجہ سے؟ عبادت میں. کس وجہ سے؟ عبادت میں تازگی بھی تبھی ہے جب بات پتا ہو کہ کس کے آگے سر جھکایا، جب معلوم ہو کہ کس کے آگے سجدہ ریز ہوئے، جب معلوم ہو کہ وہ خدا کون ہے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو کس کے آگے سجدہ؟ جب معلوم ہی نہیں ہے. بھئی کئی لوگ ایسے کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ بھئی کعبے کو سجدہ کرنا ہے. کعبے کو سجدہ نہیں کرنا، کعبے کی طرف سجدہ کرنا ہے. سجدہ پروردگار کے لیے ہے، کعبے کی طرف ہے. خداوند عالم حکم دیتا کہ کسی اور کی طرف سجدہ کر لو. فرشتوں کو کہا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو. جس نے خدا کی اس بات سے بھی انکار کیا خداوند عالم نے ابلیس بنا کے راندہ درگاہ کر دیا. اب جب رسول فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب میں نے تمہیں امتیاز دیا ہے، جب میں نے تمہیں ایک اسپیشلٹی دی ہے، توجہ سے سنیے گا، جلدی تو نہیں آپ لوگوں کو، آج ابھی آخری مجلس ہے، رات کو چلائیں، مسئلہ تو نہیں ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. خداوند عالم نے ہر قوم کو توجہ سے سنیے گا عزیزو، ہر قوم کو خداوند عالم نے حضرت آدم سے لے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھیں، کوئی نہ کوئی ایک خاص خصوصیت دی ہے، کوئی نہ کوئی خصوصیت ہر قوم کے پاس. حضرت ادریس پہلے کہ جن کی قوم نے سلاوہ لباس پہننا شروع کیا. حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں، روایات ہیں، جیب سے بات نہیں کر رہا، حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب کہتے تھے کہ مانو خداوند عالم ایک ہے، توحید پرست ہو جاؤ. سوال نہیں کرنا، خداوند عالم کی توحید کی یعنی خداوند عالم کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو، وہی معبود ہے، لا معبود سوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، دیکھو ایک خدا کو مانو. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ایک خصوصیت تھی حضرت نوح کے بعد کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے اپنی قوم سے عقل سے بات کرنی شروع کی. اس سے پہلے عقل سے بات نہیں کرتے تھے، دلیل نہیں دیتے. عقل سے بات کرنے سے مراد یہ کہ برہان نہیں دیتے تھے، دلیل نہیں دیتے تھے کہ دیکھو چرند پرند ہیں، دیکھو اتنا سارا نظام ہے، سورج جو ہے وہ مغرب مشرق کی طرف سے طلوع کر رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، زمین ایسے حرکت کر رہی ہے، دیکھو اس کا بنانے والا تو کوئی ہے، کوئی تو ایک ناظم ہے، کوئی تو ایک جو ہے کہ جس کو نظم چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو سسٹم کو چلا رہا ہے. عقلی بات ہے نا. حضرت نوح سے پہلے کسی نے بات نہیں کی ہے. کہتے تھے میں پروردگار کا پیغمبر ہوں اور تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، تم خداوند عالم کو ایک مانو اور ان کی پرستش کرو، خداوند عالم معبود ہے تمہارا. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے کیا ہوا؟ عقل سے بات ہونا شروع ہوئی. اس کی دلیل کیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو سارے آ کے پوچھتے تھے نوح یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال بتاتا ہے کہ حضرت نوح نے ان کو دلیل دی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے عقل استعمال کرنی شروع کی. ہر ایک قوم کا کوئی نہ کوئی امتیاز ہے، کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی پروردگار نے اس کو دی ہے. اگر ہم لوگ بہرحال وقت نہیں ہے، نہیں تو آپ کو ساری اقوام کے بارے میں گزرتا ہوا بتاتا جاتا، حضرت عیسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی، باقی تمام یعنی کس طرح سے جادو ہوا اور کس طرح سے سارا سلسلہ وغیرہ. بہرحال ابھی وقت نہیں ہے، کچھ اور بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب رسول خدا کے پاس اگر ہم لوگ آئیں، رسول خدا کی قوم ہے، ہم لوگ ان کی امت ہیں، صحیح ہے، امامت سے ہمارا سلسلہ ہے، امامت ہم ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے قائل ہیں، خلیفہ بلا فصل. خداوند عالم نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو 4 ایسے امتیاز دیے ہیں جو کسی اور کو نہیں دیے، کسی اور کے پاس نہیں. دنیا میں کتنی قومیں آباد ہیں، کسی کے پاس بھی اس طرح کے 4 امتیاز نہیں ہیں. 4 چیزیں جو خدا نے آپ کو دی ہیں اور کسی کو نہیں دی.
ان کو دی ہیں جو فرش عذاب پر آتے ہیں. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ وہ صرف آپ کو دیے ہیں بس، اور کسی کو نہیں. سب سے پہلی چیز توجہ سے سنیے، سب سے پہلی چیز توحید. خداوند عالم نے جیسی توحید آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی، کیونکہ ہم نے کسی اور سے نہیں علی سے لی ہے. ہم نے توحید کسی سے نہیں لی، ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے کہ جس کے آگے رسول و امیر المومنین سجدہ ریز ہوئے. جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ جا کر اپنے امام سے پوچھتے چلے گئے، امام جواب دیتے چلے گئے. کہا مولا اتنی تیزی کے ساتھ جواب کیسے دیتے ہیں؟ کہا تمہارے ہاتھ کی کتنی انگلیاں؟ کہا 5. کہا اتنی تیزی سے جواب دیا؟ کہا میرے سامنے ہے، ہر وقت میرے سامنے ہے. کہا اسی طرح سے علی کے سامنے پوری کائنات ہے. سوچنے کی ضرورت نہیں. جیسی توحید، جیسی پروردگار کی عبد بننے کی طرف طریق ہمیں مولا نے عطا کیا، کسی نے نہیں کیا. رسول خدا نے جیسے بیان کیا ویسے ہی عطا کیا. اگر کسی اور سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قرآن کے اندر، فرماتا ہے کہ وہ استوا ہے اور وہاں پر عرش پہ موجود ہے اور ساری چیزیں، کسی سے جا کر سوال کیا گیا، کہتا ہے الاستواء معلوم، یہ معلوم ہے کہ وہ موجود ہے، عرش ہے. والکیف مجہول، ہے کیسا ہمیں نہیں پتا. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرو گے تو بدعت ہے. بدعت کہہ کے خاموش کرا دیا. امیر المومنین منبر پر آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ بدعت نہیں ہے، سوال کرتے جاؤ جواب لیتے جاؤ. جیسی توحید ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. خداوند عالم نے جیسی توحید آپ کو عطا کی. آپ کا خدا وہ ہے جو جسم نہیں رکھتا، جو منزہ ہے ہر قسم کے عیب سے، وہ ہے جو رازق مطلق ہے، وہ ہے کہ جو رب الارباب ہے، وہ کہ جو خالق مطلق ہے، وہ کہ جو اس کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، وہ ہے کہ جو اس کائنات کو اس انسان، خوبصورت انسان کے ساتھ بھرنے والا ہے کہ کوئی ہو کہ جو خدا کو بھی پہچانتا ہو. ایسی توحید کسی کے پاس نہیں. دوسری چیز مختصر کر رہا ہوں، نہیں تو یہاں پر امام علیہ السلام کے کلمات اگر ذکر کرتا آپ کو لطف آتا. دوسری چیز جو خداوند عالم نے آپ کو عطا کی کسی اور کو عطا نہیں کی ہے، وہ غدیر ہے. خداوند عالم نے غدیر سب کو عطا نہیں کی ہے. کہا دیکھو رسول کے بعد کسی کے پاس مت جانا، اس کے پاس آنا کہ جس کو رسول بھی اپنا نفس کہتے ہیں. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. انفسکم یہاں پر کہا گیا کہ یہاں پر نفس مراد ہے، سانس مراد ہے، اس طرح کے جس کے ساتھ دھڑکن ہو وہ مراد ہے، جبکہ وہ جو نفس کہلاتا ہے اس کی جمع نفوس آتی ہے. جو آپ جیسا ہے وہ نفس ہے اور اس کی جمع انفس آتی ہے. یہاں پر قرآن میں خداوند عالم کہہ رہا ہے انفسکم انفسنا وانفسکم، تم جاؤ اپنے جیسے لے کر آؤ، ہم اپنے جیسے لے کر آتے ہیں. رسول خدا کس کو لے گئے؟ امیر المومنین علیہ السلام کو لے گئے. غدیر ایک ایسا امتیاز ہے جو آپ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس ایک ایسا در موجود ہے کہ جو آپ کو خداوند عالم کے ساتھ متصل رکھتا ہے. ایک ایسا در موجود ہے کہ جو آپ کو پروردگار کی عبادت کرنا سکھاتا ہے. ایک ایسا در موجود ہے کہ جو آپ کو توحید پرست بناتا ہے. ایک ایسا در موجود ہے کہ جس کے پاس نہ نہیں ہے، ہر سوال کا جواب ہے. تیسری چیز جو آپ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں، کربلا ہے. کربلا آپ کے پاس ہے. کس طرح سے ظلم کے سامنے ڈٹ جانا، کس طرح سے مظلوم کی حمایت کرنا، کس طرح سے خداوند عالم کے لیے اپنے کنبے کو قربان کر دینا، یہ جذبہ آپ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں. خداوند عالم نے کربلا آپ کو عطا کی اور کسی کو عطا نہیں کی. خداوند عالم نے اتنا کرم کیا کہ کربلا آپ کو عطا کر دی. چوتھی چیز خداوند عالم نے آپ کو انتظار دیا ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں. ایک ایسے علی کا انتظار، ایک ایسے معصوم کا انتظار کہ جو اس کائنات میں آ کر عدل و انصاف کو پھیلا دے گا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی. خداوند عالم نے یہ 4 چیزیں آپ کو دی ہیں. اگر میں علم حاصل نہیں کروں گا تو کیسے سیکھ پاؤں گا، کیسے جا پاؤں گا؟
اگر میں امیر المومنین سے اس علم کو کسب نہ کروں اور صرف باب مدینۃ العلم ہونے پر اکتفا کروں اور اسی پہ راضی ہو جاؤں، افسوس نہیں ہے؟ کیا آیا ضروری نہیں ہے کہ علم حاصل کیا جائے یہاں تک کہ انسان اس کائنات کے فہم سے اس خالق کائنات تک پہنچ جائے؟ کیا آیا ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے خالق کو، اپنے مقصد حیات کو پہچانتا ہو؟ دوسرا سوال، میں یہ علم حاصل کروں کیسے؟ کہا بھائی مولانا یہاں پر آ کے بڑا بھاشن دے گا یہاں پر کہ بے علم حاصل کرو، علم حاصل کروں کیسے؟ اس کے لیے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ قرآن سے آیات کی تلاوت کریں گے، قرآنی واقعہ، تاکہ کہیں پر یہ نہ سمجھا جائے کہ بھی اپنی جیب سے کوئی واقعہ بیان کیا۔ ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، واقعہ آپ کا سنا ہے لیکن دقتیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوں گی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب کر رہے تھے، ان کو بیان کر رہے تھے شریعت، تو کسی نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ بتائیے کہ کون اس وقت اعلم الناس ہے فی الارض، اس زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ سوال کیا گیا بنی اسرائیل کی طرف سے کہ اس روئے ارض پر، کرۂ ارض پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا، میں ہوں سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اولوالعزم پیغمبر ہوں، خداوند عالم نے مجھے تورات دی ہے، پروردگار نے مجھے کتاب دی ہے، صاحب شریعت بنایا، سب سے زیادہ علم میں رکھتا ہوں۔ خداوند عالم کو ناگوار گزرا، پروردگار کو اچھا نہ لگا کہ حضرت موسیٰ نے کیوں انا کہہ دیا، میں میرے سے سوال کر لیتا کہ کون سب سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ کہا، پروردگار نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل کیا، کہا کہ جاؤ اور جا کے موسیٰ سے کہو بھی تم نے کیسے کہہ دیا، یہ کیسے کہہ دیا سب سے زیادہ علم والا میں ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگارا، میرے علاوہ کوئی اور بھی علم رکھتا ہے، میرے علاوہ کوئی اور بھی صاحب علم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، کہتے ہیں پروردگارا میں چاہتا ہوں کہ اس صاحب علم سے ملاقات کر کے علم کسب کروں۔ بھائی اولوالعزم پیغمبر ہے، خداوند عالم سے اسی وقت کہہ سکتا تھا، توجہ سے سنیے گا دقت ہے یہاں پر، خداوند عالم سے کہہ سکتے تھے کہ پروردگارا اچھا اگر جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، میں اولوالعزم پیغمبر ہوں، مجھے سب سے زیادہ علم عطا کر دے، کہہ سکتے تھے۔ کہا کہ اچھا پروردگار، وہ جو صاحب علم ہے کہ جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، مجھے اس کا پتہ بتا دے کہ میں اس سے ملاقات کر کے علم کسب کرنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، کہا اچھا تم واقعاً اپنے اس دعوے میں سچے ہو؟ کہا ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایک کام کرو، اپنے ساتھ ایک جوان کو لو اور جوان کو لے کے فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں مقام پر چلے جاؤ جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہوں۔ میں روایات میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے مطابق اس وقت انطاکیہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں، اور اس جگہ کا پتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ جاؤ وہاں پر ایک شخص کھڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس منشا کے مطابق جس طرح سے پروردگار نے ان کو ہدایت کی، اسی طرح سے ایک شخص کو ساتھ لیا، اور ساتھ لینے کے بعد اب اس طرف چل پڑے۔ یہاں سے میں آیات پڑھتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ کس طرح سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ درود پڑھو محمد والے محمد پہ۔ یہ واقعہ مکمل سورہ کہف کی 60ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے، سورہ کہف کی 60ویں آیت، سورہ کہف کی 60ویں آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے کہا، لا ابرح، اچھا بالکل لفظی ترجمہ نہیں کروں گا تاکہ ہم لوگوں کے لیے مفہوم ہو سکے، معنی یعنی مفہوم ہو سکے۔ آپ لوگ قرآن کریم جب گھر میں جائیے تو اسی آیت سے آگے لفظی ترجمہ بھی جو ہے، مثال جو مترجمین نے ترجمہ کیا ہوا ہے وہ آپ ترجمہ خود سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کس کو؟ لِفَتَاهُ، اس جوان کو، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، دیکھو کہیں پر ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس جگہ پر پہنچ کے بھول جائیں کہ جہاں پر خداوند عالم نے ہمیں کہا ہے کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پر ہمیں اس شخص نے ملنا ہے، ہم اس سے کہیں تجاوز نہ کر جائیں، کہیں آگے نہ چلے جائیں۔ وَأَمْضِي حُقَبًا، اور اگر مجھے اس کے لیے جتنے سال بھی انتظار کرنا پڑے میں سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے شخص نہ مل جائے۔ اس کا مطلب پہلی چیز، علم کی تلاش کے لیے کوشش انسان جاری رکھے، جتنی بھی دیر لگ جائے در اہل بیت نہ چھوڑے، مایوس نہ ہو۔ اچھا
کہا کہ حقبہ کا یہاں پر مطلب کیا ہے؟ یعنی بعض میں مفسرین کے نزدیک دیکھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی تلاش میں 80 سال لگائے. 80 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے رہے کہ وہ شخص مجھے مل جائے اور میں اسے علم حاصل کر سکوں. کہا اچھا. 61ویں آیت میں پروردگار فرماتا ہے فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما. پروردگار نے کہا تھا کہ جب تم اس دو دریا جہاں پر مل رہے ہیں وہاں پر پہنچ جاؤ گے نا, تم اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لینا. جب تم اس مچھلی کو اپنے ساتھ رکھ لو گے تو دیکھو جب مجمع البحرین ان دو دریاؤں کے ساتھ جہاں پر آپس مل رہے ہیں وہاں پہنچو گے نا, تو دیکھو وہاں پر مچھلی اپنا راستہ دریا میں بنا لے گی, وہیں پر میرا بندہ کھڑا ہوگا جو تمہیں تعلیم دے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسے ہی وہ اس مقام تک پہنچے ہیں نسی حوتہما, ان دونوں نے اپنی مچھلی وہیں پر بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, اور وہ جو مچھلی ہے اس نے اس سمندر کے اندر اپنا راستہ بنا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور وہ کہ جو ساتھ ان کے ہیں, کہ جو روایات میں ملتا ہے کہ یوشع ابن نون بنی اسرائیل کے بہت ہی ایک متقی انسان کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, وہاں پر مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا اس بحر کے اندر. فلما جاوزا, لیکن وہ اس جگہ سے آگے چلے گئے, تجاوز کر کے آگے چلے گئے راستے. قال لفتاہ, حضرت یوشع ابن نون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آتنا غذاءنا, دیکھو بھی بھوک لگ گئی ہے, وہ جو مچھلی تھی وہ لے کر آؤ, وہ پکاؤ, ہم لوگ وہ کھانا کھاتے ہیں اس کا. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, ہم نے بہت سفر کر لیا, ابھی ہم لوگ تھک چکے ہیں, ابھی وہ مچھلی پکا کر لے کر آؤ تاکہ ہم لوگ کھانا کھا لیں. قال ارأیت اذ آوینا الی الصخرۃ, کیا آیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب ہم نے اس مچھلی کو اس پتھر کے اوپر رکھا, جب ہم نے اس کو دیکھا اور جب پتھر کے اوپر رکھا تو آپ نے کیا دیکھا نہیں کہ کس طرح سے اس نے سمندر کے اندر اپنی راستہ بنا لیا, کس طرح سے وہ سمندر سے اپنا راستہ بنا کر زندہ ہو کر نکل گئی. فإنی نسیت الحوت, میں وہیں پر بھول گیا تھا. فأنسانی ہے الا الشیطان فما انسانی وما انسانی ہے الا الشیطان ان اذکرہ, مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں وہاں پر آپ کو یاد دلا سکوں کہ وہی جو آپ نے جگہ بتائی تھی کہ جہاں پر مچھلی اپنا راستہ لے لے, یہ وہی جگہ تھی, کوئی اور جگہ نہیں ہے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور عجیب طریقے سے وہ راستہ بنا کے تو نکل گئی. قال ذلک ما کنا نبغی, یہ وہی تو جگہ تھی کہ جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں 80 سالوں سے. تم وہ بھول گئے جگہ, تم کیسے بھول گئے؟ تم نجف گئے, تم اپنے مسائل لے کر بیٹھ گئے, مولا مجھے اولاد دے دے, مولا مجھے گھر دے دے, مولا مجھے یہ دے دے, اور باب مدینۃ العلم پہ جا کے تم علم لینا بھول گئے. بھائی جب باب مدینہ تو العلم پہ گئے ہو, جو مولا بانٹ رہے ہیں وہ تو لو. مولا مجھے گھر دیں, مولا مجھے اولاد دے دیں, مولا مجھے پیسے دے دیں, میرا رزق بڑھا دیں, مجھے صحت عطا کر دیں. وہ جو کہ مولا دینا چاہ رہے ہیں وہ تو تم نے لیا ہی نہیں. یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے, یہی تو وہ جگہ تھی, کیسے تم بھول گئے وہاں پر. فرتد علی آثارہما قصصا, ان کے جہاں پر فٹ سٹیپس تھے, جہاں پر ان کے پاؤں کے نشان پڑ رہے تھے, وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے وہیں سے واپس آنا شروع ہو گئے, واپس وہیں پر اسی جگہ پر پہنچ گئے. آگے سے سنیے گا, یہاں سے بھی آگے سے سنیے. قال ذلک فوجد عبدا من عبادنا, جیسے اس جگہ تک پہنچے ہیں نا واپس, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور یوشع ابن نون کو ہمارے بندوں میں سے وہ بندہ وہاں پر کھڑا مل گیا. جملہ کہہ کے آگے بڑھوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان صدق دل سے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے, ہو نہیں سکتا پروردگار اپنے کسی بندے کو اس سے ملا نہ دے کہ جو اس کو خدا تک لے جائے. ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. حضرت کمبر اس نیت سے نکلے کہ کوئی انسان مجھے ایسا مل جائے, توجہ سے جملہ سنیے گا پھر آگے بڑھوں گا, کوئی انسان مجھے ایسا مل جائے کہ جو اس دنیا میں انسانیت کا خیال رکھتا ہو, انسانیت کا خیال رکھنے والا انسان کہ جو اس انسانیت کی معراج پہ ہے. کمبر نے اسی گھر کی غلامی قبول کی ہے, جا کے تلاش کی, تلاش کرنے کے بعد امیر المومنین کے ساتھ ہو گئے. حضرت مالک اشتر کو دیکھ لیجئے, باقی سب کو دیکھ لیجئے, کوشش کرتا رہا, کوشش کرتا, یہاں تک کہ خداوند عالم نے ایسا بندہ ملا دیا. آیت اللہ مصطفیٰ دولابی, ابھی ہمیں جلدی نہیں ہے نا, ابھی یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا طریقہ بھی اچھا ہے کہ نیاز بھی آخر میں رکھتے ہیں, یہ اور بھی مفید ہے انشاءاللہ. درود پڑھے محمد والے محمد پہ.
اور ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں, ابھی آپ کو میں یہاں سے اٹھنے بھی نہیں دوں گا. ابھی آپ کو یہاں پہ بٹھا کے اٹھا تو میں کہہ دوں گا دوبارہ سے بیٹھ جائے. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. ندیم بھائی صحیح کہہ رہا ہوں. آیت اللہ مصطفیٰ دولابی, آیت اللہ مصطفیٰ دولابی کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں حوضے چلا جاؤں اور وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے در سے کسب فیض کروں. آیت اللہ مصطفیٰ دولابی نے جب یہ نیت کی اور یہ بہرحال چاہت کی تو اپنے والد سے جا کے کہا کہ بھئی مجھے اجازت دیں کہ میں حوضہ علمیہ نجف چلا جاؤں. ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے بزنس مین تھے. ان کے والد نے کہا نہیں بھائی مجھے تمہاری بزنس کے اندر ضرورت ہے, مجھے تجارت کے اندر ضرورت ہے, میں تمہیں حوضے نہیں جانے دوں گا. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کے والد مان جائیں گے, کسی طرح سے حوضہ علمیہ چلے جائیں. جب اجازت نہ ملی تو وہ زیارت کی غرض سے جب کربلا کی طرف گئے, نجف کی طرف گئے, تو آیت اللہ مصطفیٰ دولابی کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ نجف پہنچے ہیں تو نجف جا کے میں نے امیر المومنین کی زری سے اس قدر اپنے آپ کو مس کیا, اپنے سینے کو, کہ میرے سینے پہ زخم ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سے کہا کہ مولا آپ میرے والد کے دل میں صرف یہ ڈال دیں کہ مجھے وہ یہاں چھوڑ جائیں, میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس در سے کسب فیض کروں. جب وہاں سے کوچ کا وقت آیا اپنے بابا کے پاس گئے, کہا بابا مجھے آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں یہاں پر نجف میں رہ جاؤں. ان کے بابا نے کہا اجازت نہیں ہے. کہتے ہیں ہمارا کاروان جو ہے وہ کربلا کی طرف گیا. جب کربلا کی طرف گیا سارے راستہ میں روتا رہا کہ مولا میں نے آپ سے دعا کی تھی کہ مجھے علم چاہیے ہے, مولا میں نے دعا کی تھی کہ مجھے علم چاہیے, مجھے علم چاہیے, میں باب مدینۃ العلم کے پاس آ کے بغیر کسب فیض کیے جانا نہیں چاہتا. سارا راستہ روتا رہا. جب میں کربلا پہنچا, کربلا جا کے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جا کر اسی طرح سے دعا کی کہ مولا مجھے علم چاہیے, آپ میرے بابا کے دل میں ڈال دیں کہ وہ مجھے یہیں پر چھوڑ جائیں. کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی جا کے میں نے بہت گڑ گڑا کے دعا کی. جب وہاں سے ہم چلنے لگے وہاں سے, تو میں نے اپنے بابا سے جا کے کہا کہ آپ مجھے کربلا چھوڑ کے جائیں گے کہ میں یہاں پر ہی حوضہ علمیہ کے اندر علم اہل بیت علیہ السلام حاصل کروں. تو میرے بابا نے کہا تمہیں اجازت نہیں ہے. کہتے میرے دل کو بڑا دکھ ہوا, لیکن میں اس چیز پہ مطمئن ہو گیا کہ شاید اہل بیت یہی چاہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کی خدمت کروں. اس پہ میں مطمئن ہو گیا. کہتے ہیں جب میں اس پہ مطمئن ہو گیا ہم لوگ واپس تہران آ گئے. تو جب تہران آئے تو کچھ دن گزرے تو ہمارے نا دروازے کے اوپر دق الباب ہوا, کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ 2 سید ہیں, کالا امامہ انہوں نے رکھا ہے, 2 سید ہیں. ہمارے گھر میں سید سادات کا بہت احترام اور یقیناً بہرحال اولاد رسول ہیں. تو ان کو میں اندر لے کر آیا, اندر لا کے بیٹھک کے اندر بٹھایا اور بھاگتا ہوا گیا کہ ان کے لیے کچھ شربت وغیرہ کا انتظام کروں. کہتے ہیں کہ جیسے میں گیا اور ٹرے کے اندر ان کے لیے پانی لے کر آ رہا تھا, جیسے میں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا ہے تو میرا اگلا قدم بالائے سر امام حسین پہ تھا. اگلا قدم میرا کربلا میں تھا. جب میں کہتے ہیں 30 منٹ تک میرے اوپر یہ کیفیت رہی کہ جیسے ہر طرف نور ہو. کہتے ہیں اس دن سے لے کر جب تک میں رہا ہوں, جب تک مثال مجتہد بن گیا, آیت اللہ بن گیا, اس وقت کا جو سب سے بڑا مرجع ہوتا تھا مجھے گھر پڑھانے کے لیے آتا تھا, گھر پڑھانے کے لیے آتا تھا. اگر ایک انسان جا کر اپنی خواہش کا درست طریقے سے اس مجمع البحرین پہ پہنچ جائے, کوشش کر کے پہنچ جائے, خداوند عالم اس کو ایک ایسا انسان ملا دیتا ہے کہ جو اس کو قرب عطا کروا دے, کہ جو اس کو وصل کر دے. ہم لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. ایک خاتون ملی وہاں پر قم میں, وہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ اگر آپ روز رات کو سورہ واقعہ پڑھو تو اس سال خداوند عالم آپ کے نصیب میں حج کرتا ہے, حج کرتا ہے. کہتی ہیں کہ میں اس وقت شاید 10 سال کی تھی, 8 سال کی تھی غالباً. انہوں نے مجھے اس طرح سے بتایا کہ میں بالغ ہوئی اور میرا دل تھا کہ میں حج کے لیے جاؤں. کہتے ہیں میں نے سورہ واقعہ ہر روز پڑھنا شروع کر دی. 1 سال گزر گیا, موسم حج آیا, میں حج پہ نہ جا سکی. اب ہوتا تو یہ ہے کہ انسان مایوس ہو جائے کہ میں پڑھتا رہا یا پڑھتی رہی, پورا سال پڑھتی رہی, جس طرح سے وظیفہ مجھے کسی نے بتایا میں ادا کرتا رہا, لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا. کہتے ہیں لیکن میں نے وظیفہ چھوڑا نہیں. دوسرے سال میں نے دوبارہ سے وہ اسی طرح سے ہر روز رات کو سورہ واقعہ پڑھ کر عشاء کی نماز پڑھا کرتی تھی. دوسرے سال بھی نہ جا سکی, پھر بھی مایوس نہ ہوئی. اس نے ذکر کیا کہ 22 سال میں روز رات کو سورہ واقعہ پڑھتی تھی کہ اس سال حج پہ جاؤں گی. 22 سال پڑھتے رہی, 22 سال نہیں جا سکی. 23ویں سال سے لے کر پچھلے سال بتا رہی تھی کہ اس دفعہ 22 سال ہو گئے کہ میں ہر سال حج پہ جا رہی ہوں. انسان جلدی مایوس ہو جاتا ہے. یہ در ایسا ہے کہ جو انسان کو یأس سے نکالنے والا ہے. انسان جائے تو صحیح, خداوند عالم انسان کے لیے ایسا شخص پیدا کر دے گا,
ایسا شخص لے آئے گا کہ جو اس کے دل پر ہاتھ پھیرے اور اس کے پاس علم آ جائے. کتنے ایسے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. آیت اللہ شیرازی کا واقعہ معروف. کہا کہ میں جب حوزہ علم نجف میں تھا تو شیخ مرتضی انصاری کا دور ہے, آج سے تقریباً 250 سال پرانا. تو کہتے ہیں کہ حوزہ علم نجف میں تھا تو وہاں پر جب درس پڑھنے کے لیے گیا تو پورا سال درس پڑھتا رہا. جب امتحان ہوئے تو فیل ہو گیا. جب فیل ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو یہاں پر مال امام استعمال ہوتا ہے تو ہم تمہیں یہاں پر زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے, تم یہاں سے چلے جاؤ, یہاں پر تم نے کسی اور کی جگہ لی ہوئی ہے. کہا اچھا مجھے 1 سال کی اور مہلت دے دیں. کہتے ہیں اس سال میں نے زیادہ محنت کی, بہت زیادہ محنت کی, مطالعہ کیا, مباحثہ کیا, بہت زیادہ کوشش کی. اس سال کے بعد دوبارہ سے جب امتحان لیا گیا حوزے کے اندر, میں دوبارہ سے فیل ہو گیا. جب میں فیل ہوا تو مجھے حوزے والوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں 2 سال کی مہلت دی تھی, تم 2 سال میں درست طریقے سے پڑھ نہیں سکے ہو, تم کسی اور شخص کے حق کے اوپر بیٹھے ہو, تم یہاں سے چلے جاؤ تاکہ تمہاری جگہ پہ کوئی اور طالب علم آئے کہ جو حاصل کر سکتا ہو, علم حاصل کر سکتا ہو. آیت اللہ شیرازی کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا کہ میں حرم امیر المومنین میں گیا اور وہاں جا کے کہا, میں نے کہا مولا میں آپ کے در پہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, میں نے اپنی پوری کوشش کر دی ہے, میں نے اپنی پوری محنت کی ہے, میں نے مطالعہ کیا, مباحثہ کیا, اس کے باوجود اس طرح سے میرا ذہن کیوں کند ہے کہ میں چیز کو سمجھ نہیں پاتا کہ جب امتحان آتا تو فیل ہو جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ اسی اثناء کے اندر مجھے خواب آئی, یعنی اس طرح سے کہ میں خواب آلود ہوا. میرے خواب میں امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے. جب مولا تشریف لائے خواب میں تو کہا اے شیرازی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کہا مولا میں آپ کے در پہ آیا ہوں. کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں بسم اللہ جیسے ہی پڑھی ہے مجھے ایسے لگا کہ پوری کائنات کا علم میرے قلب میں آ گیا. کہتے ہیں جب یہ علم آیا تو حوزے کا سب سے بڑا جو درس ہے درس خارج شیخ مرتضی انصاری دے رہے ہیں نجف میں, اس درس میں جا کے بیٹھ گیا. شیخ نے جب درس دینا شروع کیا تو جیسے ہی درس دینے لگے میں نے کہا شیخ سوال ہے. تو جب ہاتھ اٹھایا کہتے ہیں بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا یہ سوال ہے. کہتے ہیں شیخ مرتضی انصاری میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے. کہتے ہیں میں نے ان کو پورا درس نہیں پڑھانے دیا, وہ تھوڑا سا آگے جاتے تھے, میں کہتا تھا شیخ سوال اشکال ہے, دوبارہ سے وہ کہتے تھے اچھا کیا اشکال ہے, پھر جواب نہیں دیتے تھے, پھر سوال کیا پھر جواب نہیں دیتے تھے. کہتے ہیں درس اسی طرح سے ختم ہو گیا. میرے دل میں آیا کہ دیکھیں ابھی جب مجھے امیر المومنین نے علم عطا کیا ہے اب ان کے پاس جواب نہیں ہے. کہتے ہیں جب شیخ مرتضی انصاری وہاں سے باہر نکلے نا, جب زعیم حوزہ تھے بڑے مرجے اس وقت کے, تو کہتے ہیں جب باہر نکلے نا تو مجھے کہا شیرازی میرے ساتھ آؤ. کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ دیکھیں پہلے مجھے مدرسے سے نکال رہے تھے, حوزے سے نکال رہے تھے, ابھی مجھے کہتے ہیں میرے ساتھ ساتھ چلو. تو جب میں ساتھ ساتھ چلنے لگا نا تو شیخ مرتضی انصاری نے مجھے کہا کہ جس ذات نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے نا اس نے مجھے پوری حمد پڑھائی ہے. درود پڑھے محمد وآل محمد بن. ایک دفعہ انسان کوشش کر کے تو دیکھے. میں نے کہاں پر کوشش کی ہے کہ مولا مجھے آپ سے علم چاہیے ہے؟ میں نے نہیں کہا. توجہ سے سنیں. فوجد عبدا من عبادنا, ان دونوں نے اللہ کے عبادنا یعنی اللہ کے بندوں میں سے ایک عبد کو وہاں پر پا لیا, وہاں پر کھڑے تھے. آتیناہ رحمتا من عندنا. توجہ سے سنیے گا. بس اگر استاد لینا ہے چلیں کوئی نہیں, درود پڑھے محمد والے محمد. اگر انسان نے استاد کا انتخاب کرنا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اصول بیان کر رہا ہے کہ استاد ہونا کیسا چاہیے ہے. پہلا عبدن من عبادنا, اس استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی دنیا کا بندہ ہو, ایسا نہ ہو کہ کوئی غاصب ہو. اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہو, پہلی شرط. دوسری, پروردگار فرما رہے آتیناہ رحمتا من عندنا, اس کو ہماری طرف سے رحمت عطا کی گئی, ہم نے اس کو رحمت عطا کی ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا, اور ایسا نہ ہو کہ جس نے پتہ نہیں کہاں سے علم حاصل کیا ہو. خداوند عالم فرماتا ہے دیکھو تیسری شرط اپنے استاد کے اندر ایسا دیکھنا کہ جس کو پروردگار نے اپنی جناب سے علم عطا کیا. کون ہے اس کائنات کے اندر کہ جس کو خداوند عالم نے اپنی جناب سے علم عطا کیا؟ کون ہے کہ جو ممبر پہ آ کر کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی؟ کون ہے کہ آؤ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میں علی تمہیں نہیں کھوؤں گا, پھر بھی جہاں ضرورت پڑے گی مدد کے لیے آ جاؤں گا.
आओ पूछ लो, सवाल पूछो. मिन लदुन्ना इल्मा, उसको इल्म मैंने दिया हो, अल्लाह ताला ने उसको इल्म अता किया हो. रसूल खुदा की जात, मुअल्लिम कबीर, रसूल खुदा के जो तालीम देने वाले. अच्छा, काल लहू मूसा, आगे 3 शर्तें होगी उस्ताद की, आगे चलते हैं. खुदावंद आलम फरमाता है सूरह कहफ की 66वीं आयत के अंदर, काल लहू मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, वो जो अब्दन मिन इबादिना है, उसके बारे में कहा जाता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है. हजरत खिज़र का असली नाम बुलियान इब्ने मलकान है. बुलियान इब्ने मलकान या बलिया इब्ने मलकान, 2 नाम बहरहाल रिवायात के अंदर जिक्र किए. तो कहते हैं खिज़र इस वजह से कहते हैं कि जहां पर हजरत खिज़र कदम रख के चले जाते हैं वो जगह सरसब्ज हो जाती है. खिज़र यानी सब्जा, सब्ज. जहां से वो गुजरते हैं अगर बांझ हो, अगर इस तरह की जमीन हो कि जिसपे सब्जा ना उगता हो, जहां पर हजरत खिज़र गुजर जाते हैं वो जमीन सरसब्ज शादाब हो जाती है. इस वजह से हजरत खिज़र को खिज़र कहा गया. सही. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं, काल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा. देखें क्या आया वो कि जो परवरदिगार ने आपको तालीम दी है, उस तालीम के हुसूल के लिए मैं आपकी इत्तिबा कर सकता हूं. शर्त है इल्म के हुसूल की अजीजों, कुरान बयान कर रहा है. हल अत्तबिउका, अगर इत्तिबा नहीं होगी इल्म नहीं आएगा. मुमकिन है कि इंसान किताबें पढ़ने के बाद मालूमात ले ले, मालूमात इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज नहीं होगा. देखें इल्म और मालूम में फर्क है ना, मालूमात में फर्क है. यानी हम लोग एक दफा इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं लफ्ज इंफॉर्मेशन का, और एक दफा क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज का. इल्म यानी नॉलेज, इंफॉर्मेशन यानी जो किताब मैंने पढ़ी है वो मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही है लेकिन इल्म नहीं दे रही. इल्म वहीं से मिलेगा कि जहां से खुदावंद आलम अता करना चाहता है. परवरदिगार चाहता है कि देखो अगर तुम आकर मेरे हबीब की इत्तिबा करोगे तो मैं तुम्हें इल्म अता करना शुरू कर दूंगा. आप मुझे बताइए, हजरत बिलाल गुलाम थे ना, अगर आप गुलामों की तारीख पढ़ें तो उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, उनसे सिर्फ काम लिया जाता था, सिर्फ काम लिया जाता था. हजरत बिलाल हबशी वो कि जो गुलाम दर गुलाम हैं और रसूल खुदा का उनको खरीदना और सारा सिलसिला वगैरह, एक हबशी गुलाम. ये जो हबशी गुलाम हैं कि जिनके पास इल्म नहीं है, जब रसूल खुदा से आकर पैवस्त होते हैं इस कदर आलिम हो जाते हैं, इस कदर मुकर्रब हो जाते हैं परवरदिगार के कि जब तक अजान न दे खुदा सूरज तलू ना करे. किस कदर के परवरदिगार के इस हबीब की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर जाके दीन की तालीम देने लगे, इल्म अता करने लगे, इल्म बांटने लगे लोगों के दरमियान. हल अत्तबिउ का, क्या मैं आपकी इत्तिबा कर सकता हूं? शर्त है हुसूल इल्म के लिए इत्तिबा. अगर ये इत्तिबा नहीं होगी इल्म नहीं आएगा. अगर ये इत्तिबा नहीं होगी इल्म नहीं आएगा, हुस्न पैदा नहीं होगा. अगर हुस्न पैदा ना हुआ और हम लोग अली का नाम लेते हुए इसी तरह से दुनिया से चले गए तो कितना अजियतनाक है. एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे. आगे किस्सा वो आप लोगों के अजहान के अंदर तो मौजूद है कि हजरत खिज़र के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो गए. हजरत खिज़र ने कहा, काला इन्नका लन तस्ततीअ मई सबरा, कि ए मूसा आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे. व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, कि किस तरह से आप उसके ऊपर सब्र करेंगे जबकि आपके पास इल्म ही नहीं है. काला सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला आसी लका अमरा. अब यहां पर यह नहीं कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं सब्र कर पाऊंगा, कहते हैं कि नहीं, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरों में से पाएंगे. दूसरी शर्त, इल्म हासिल करने के लिए सब्र चाहिए है. पहले इत्तिबा चाहिए है, फिर सब्र चाहिए. अभी आपको एक मिसाल के जरिए से आगे बढ़ाता हूं. आप ये गौर करें कि वहाब कल्बी 3 दिन पहले तक ईसाई है, 3 दिन पहले तक ईसाई हैं, लेकिन 3 दिन के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उम्मे वहाब को इतना इल्म अता कर दिया कि जब वहाब कल्बी की शहादत हुई और सर वापस भेजा गया, इतनी आलिमा हो गई कि सर को वापस उठा के फेंक के कहती हैं कि जो एक दफा हम हुसैन के नाम पे दे दें वापस नहीं लेते. कितना इल्म अता कर दिया 3 दिन के अंदर.
صبر کیا. صبر کا کس طرح سے خداوند عالم نے آج تک وہاب ہر ماں کے لیے ایک نمونہ عمل بن گئی کہ دیکھو کس طرح سے اپنی اولاد کو تم نے خداوند عالم کی راہ میں قربان کرنا ہے, کس طرح سے تم نے اس تمام اولاد کو پروردگار کی راہ میں دینا ہے, حصول علم کے لیے عزیزو, حصول علم کے لیے. یہاں پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھے, کہا کہ ہم لوگ کشتی کے اندر سوار ہوئے. جب کشتی کے اندر سوار ہوئے, حضرت خضر نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے, اس کے اندر عجیب سوراخ کر دیا, آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سارے ڈوب جائیں. آگے سے حضرت خضر کہتے ہیں میں تمہیں کہہ رہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. کہا کہ اچھا ابھی میں آپ سے سوال نہیں کروں گا انشاءاللہ, ابھی آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. دوبارہ تھوڑا سا آگے گئے. جب تھوڑا سا آگے گئے کہ تو دیکھا کہ ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا. جب بچے کو کہا یہ کیا کیا, کہا میں کہہ رہا تھا نا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے, میں کہہ رہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. کہا اچھا چلے ابھی میں خاموش رہتا ہوں. یہ تھکے ہارے سفر کرتے ہوئے ایک جگہ تک پہنچے, یہاں تک کہ کسی ایک گاؤں میں گئے, بھوک لگی ہوئی تھی. اس گاؤں والوں سے جا کے کہا کہ ہمیں بھوک لگی, ہمیں کھانا کھلا دو. گاؤں والوں نے کہا ہم تم لوگوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے, جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, ہم تمہیں کھانا نہیں کھلائیں گے, ہمارے گاؤں سے نکلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برا لگا ان کو کہ ہم نے ان سے بھوک کا یعنی غذا کا مطالبہ کیا اور انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا. حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہیں پر جو ہے ایک دیوار ٹوٹی ہوئی ہے, اسی دیوار کو بنانا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ, انہوں نے ہمیں کھانا تک تو پوچھا نہیں ہے, آپ یہاں پر ان کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں, آپ ان کی یہاں پر دیواریں بنا رہے ہیں. کہا کہ دیکھا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا یہ 3 چیزیں آپ مجھے بتا دیں, اس کی تعویل بتا دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے, کیوں آپ نے ایسا کیا, اس کے بعد میں پھر آپ کے ساتھ جدا ہو جاؤں گا. ھذا فراق بینی و بینک, یہ آپ کے اور میرے درمیان جدائی کا راستہ ہوگا, میں واپس بنی اسرائیل کی طرف چلا جاؤں گا اور آپ حضرت خضر آپ کو جہاں پر جانا ہوگا وہاں پر چلے جائیے گا. یہاں پر قرآن کی دقت دیکھیں کہ جب خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے سے تمہیں ملوایا ہے, دقت دیکھیں خداوند عالم کس طرح سے بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. فرماتے ہیں کہتے ہیں اما السفینہ, تو یہ سورہ کہف کی 76 نمبر آیت ہے, 79 نمبر آیت ہے. اب حضرت خضر علیہ السلام ان کو تعویل بتانے لگے. کہتے ہیں اما السفینہ تو فکانت لمساکین, وہ سفینہ وہ جو کشتی تھی وہ مسکینوں کی تھی, بیچارے غریب کی تھی. یعملون فی البحر, وہ اس سمندر کے اندر کام کیا کرتے تھے. فاردت, ادھر توجہ کریے گا, فاردت ان اعیبها, میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار بنا دوں تاکہ وہ جو آگے جا کر سلطان ہے وہ کہیں اس کشتی پہ قبضہ نہ کر لے, بیچارے مسکینوں کی تھی. یہ مساکین دوبارہ اس کشتی کو تو جوڑ لیں گے لیکن اگر وہ سلطان قبضہ کر لے گا تو واپس نہیں ملے گا. ارد, تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کے اندر عیب پیدا کر دوں. یہ سفینہ کی بات ہو گئی, یہ کشتی کی بات ہو گئی. آگے سے فرماتے ہیں فَأَمَّا الْغُلَامُ, اور وہ جو میں نے بچے کو کیا, فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, ان کے دونوں جو والدین, ان کے جو والدین ہیں وہ مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, فَخَشِينَا, ہم کو خشیت پیدا ہوئی, ہمیں خوف تھا, ہمیں پہلے کہا میں نے, اب کہا ہمیں خوف تھا کہ کہیں پر وہ اپنے والدین کے لیے باعث اذیت نہ بن جائے, طغیان نہ کر بیٹھے, پریشانی کا باعث نہ بن جائے. فَأَرَدْنَا, ہم نے, پہلے ارد تو میں نے ارادہ کیا, یہاں پر اردنا ہم نے ارادہ کیا, أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ, کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی جگہ ان کو بہتر اولاد عطا کر دے کہ جو ان کے لیے باعث اذیت نہ ہو. تیسری جگہ وَأَمَّا الْجِدَارُ, اور وہ جو دیوار تھی جو ہم نے بنائی تھی, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, وہ 2 بچوں کے لیے تھی کہ جو یتیم تھے اور شہر میں رہتے تھے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, ان کے لیے اسی دیوار کے نیچے کچھ ایسا کنز تھا, خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان کے جو والد تھے وہ بہت صالح انسان تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ, آپ کے رب نے ارادہ کیا, أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا, تاکہ وہ افراد جو ہیں وہ دونوں بچے اپنے اس کنز تک پہنچ جائیں, اپنے اس خزانے تک پہنچ جائیں. تینوں جگہوں پہ ایک دفعہ جب سفینہ کی بات آئی کہا میں نے کیا. علماء فرماتے ہیں بڑا لطیف نقطہ ہے, اگر آپ توجہ کر سکیں آپ کو لطف آئے گا. کہا چونکہ اس میں کشتی میں عیب ڈالا تھا, حضرت خضر نے اس کی نسبت خدا کی طرف نہیں دی
کہا وہ عیب میری طرف سے تھا. جہاں پر بچے کو قتل کیا کہا کہ میں نے یعنی ہم نے اس چیز کا ارادہ کیا تھا تاکہ اس کو خیر عطا کر دیں, بہتر بچہ عطا کر دیں. جہاں پر بہتری کی بات آئی وہاں پر اپنے اور خدا کی طرف نسبت دی, اور جہاں پر کل خیر کی بات آئی کہا اراد ربو کا, اس میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, تمہارے رب کا ارادہ تھا. کتنی خوبصورت دقت ہے. انسان جب اس کائنات کے اندر کچھ اس طرح سے کوئی غلطی ہو جائے گا, خدایا میں ہی رہ گیا تھا اس چیز کے اندر. کہا جہاں پر عیب کی نسبت ہے, عیب کی نسبت خدا کی طرف نہیں دی. کہا میں نے عیب پیدا کیا. جہاں پر خیر عطا کرنا تھا کہا ہم نے ارادہ کیا. جہاں پر کل خیر تھا کہا خدا بند عالم نے یہ چاہا. اب سمجھ میں آتا ہے, جملہ سنی آگے بڑھتے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے کیوں خدا بند عالم رسول خدا کو جب عطا کر رہے ہیں تو کوثر عطا کر رہے ہیں. بے رسول خدا کو کسی نے کہا شاعر ہے, مجنون ہے. رسول خدا فرماتا ہے ما اوذی النبی مثل ما اوذیت, کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے اذیت دی گئی. رسول خدا کیا اذیت دی ہے؟ کہا مجھے کبھی شاعر کہتے تھے, کبھی مجنون کہتے تھے, کبھی دیوانہ کہتے تھے, کبھی کچھ کہتے تھے. قرآن میں سورہ انبیاء میں سورہ صافات میں کبھی مجھے کچھ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے کہ میرے حبیب کو یہ کبھی شاعر کہتے تھے, میرے طٰہٰ کو, میرے یاسین کو, میرے مزمل کو, میرے مدثر کو یہ کبھی مجنون کہا کرتے تھے, دیوانہ کہا کرتے تھے. جاء بالحق, دیکھو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ حق کے ساتھ بھیجا گیا. وصدق المرسلین, اور وہ جو مرسلین ہیں جو آ کے بشارت دیتے تھے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا, ختم الانبیاء آئے گا, اس نے ان تمام انبیاء کی تصدیق کی ہے. جب رسول خدا کو اذیت دی کہا آپ ابتر ہیں, آپ بانجھ ہیں, آپ کی کوئی آگے نسل نہیں ہے. خداوند عالم نے ایک آیت نہیں پوری سورت نازل کر دی. کہا کہ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں ابتر ہے, ان کو جا کے کہہ دو انا اعطیناک الکوثر, میں پروردگار ہوں کہ جو آپ کو کوثر عطا کر رہا ہوں, ایسا خیر کثیر عطا کر رہا ہوں کہ قیامت تک کے لیے جس نے خیر دیکھنی ہو وہ اسی کوثر کی طرف دیکھتا چلا جائے. فصلی لربک وانحر, آؤ اور آ کے اے حبیب آپ اللہ کے لیے, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. کیا رسول خدا پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پہلے نماز پڑھتے تھے, لیکن جب کوثر ملی ہے, جب فاطمہ ملی ہیں, جب خداوند عالم نے فاطمہ عطا کی ہے. ایسے ہی نہیں ہے ہم اور آپ کسی کا نام رکھ دیں, ممکن ہے وہ اثر نہ ہو, لیکن اگر نام رکھنے والی ذات خدا کی ہو, گھر رسول خدا کا ہو, اور اس کائنات میں کنیز خدا آ رہی ہو تو نام بھی خدا رکھتا ہے. کہا میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا, میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا. پوری کائنات, معصوم سے پوچھا نا کہ ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ کہا لأن الخلق فطموا عن معرفتها, چونکہ پوری دنیا حضرت کی معرفت کو حاصل کرنے میں ناکام ہے. پوری دنیا معرفت کو حاصل کرنے میں ناکام ہے. جب تک انسان ان ذوات کے قریب نہیں ہوگا, ان شرائط کے ساتھ اتباع کرتے ہوئے علم حاصل نہیں کرے گا, کس طرح سے الاجل کہیں گے, کس طرح سے الاجل کہیں گے, کس طرح سے مولا کو بلائیں گے, کس طرح سے معصوم کو بلائیں گے. ضروری ہے عزیزو کہ انسان ان سے توسل کرے اور وہ چیزیں, وہ صفات حاصل کرنا چاہے کہ جو دینے کے لیے خداوند عالم نے ان کو اس کائنات میں مبعوث کیا تھا. کس قدر مصیبتیں جھیلیں اسی کے لیے, اسی ہدایت کے راستے میں. یعنی امام حسین علیہ السلام کی کربلا ذاتی نہیں ہے, خدا کے راستے میں ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت خدا کے راستے میں ہے. معصومین علیہ السلام کی شہادت خداوند عالم کے راستے میں ہے. ان سب کی شہادتیں خداوند عالم کے راستے میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آیا ان کی ذاتی کچھ تھی؟ اپنی ذاتی کچھ نہیں تھی, خداوند عالم کے راستے میں تھی. آئیے توسل کرتے ہیں بی بی دو عالم سے, اس سیدہ سے, اس راضیہ سے, اس مرضیہ سے, اس بطول سے, اس کنیز پروردگار سے, کہ جس کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ جب قیامت والے دن بی بی کی سواری آ رہی ہوگی نا تو کہیں گے غضوا ابصارکم, دونوں طرف انبیاء کھڑے ہوں گے,
اولیاء کھڑے ہوں گے، اوصیاء کھڑے ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ اپنی نظریں جھکا لو کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان جب روایت پڑھتا ہے کہ خداوند عالم نے اتنا اہتمام کیا بی بی کا، کہا اے انبیاء اپنی آنکھیں جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی، اور ایک طرف اتنا ظلم کہ دروازے کو آگ لگا دی جائے، بی بی کا محسن شہید ہو جائے، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، اپنے پہلو سے ہاتھ نہ اٹھا سکے۔ آئیے مل کر حجت خدا کو پرسہ دیتے ہیں، امام زمانہ کو پرسہ دیتے ہیں ان کی جدہ کا۔ اے امام زمانہ آپ گواہ رہنا کہ ان آنکھوں میں آنسو آپ کی جدہ کے لیے آئے ہیں۔ اے زمانے گواہ رہنا کہ ان آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ کسی اور کے لیے نہیں ہیں، آپ کی جدہ زہرا کی مظلومیت کے لیے ہیں۔ اتنی مظلومیت کہ بعض روایات میں پڑھ رہا تھا کہ جب امام حسن مجتبیٰ مدینہ کی گلی میں جاتے تھے نا، کسی ایک شخص کو دیکھتے تھے، امام علیہ السلام اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیتے تھے۔ کہا مولا آپ نے منہ کیوں موڑ لیا؟ امام علیہ السلام آگے سے جواب دیا کرتے تھے کہ میں نے اپنے سامنے اس شخص کو اپنی مادر کے ساتھ جسارت کرتے دیکھا ہے۔ لیکن بہت سارے لفظ ہیں جو انسان ادا نہیں کر سکتا۔ مولا اتنا گناہ گزرا؟ ایک جملہ کتنا سخت ہے کہ کربلا اور فاطمیہ میں ایک فرق ہے کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، لیکن زہرا کے گھر پہ بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ ظلم ہوا۔ اتنا ظلم کہ ہاتھوں کے اوپر تلوار ماری جائے، ہاتھوں پہ نیل پڑ جائیں، رسول خدا کو جا کے بی بی شکایت کریں کہ اے رسول خدا آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جنازہ تیار ہو گیا، شہادت ہو گئی بی بی کی۔ جب جنازہ تیار ہوا امیر المومنین نے جنازہ لا کے رکھا، کہا آؤ بچوں آ کے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اب بچے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دیکھا کہ حسین نہیں آتے۔ کہا ہے حسین آپ اپنی ماں کا دیدار نہیں کریں گے؟ کہا ہے بابا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میری ماں نہ بلائے اور میں جاؤں؟ میری ماں جب تک مجھے بلائے گی نہیں تب تک میں نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں بندے کفن کھلے ہیں، بی بی نے بائیں پھلائیں، کہا آؤ حسین اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جا۔ امام حسین بی بی کے سینے کے ساتھ لگے ہیں، یقیناً ہاتف کی آواز آئی ہوگی اے علی حسین کو زہرا سے جدا کر دو کہ فرشتوں نے عبادت کرنا چھوڑ دی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند عالم کا عذاب نازل ہو جائے۔ امام حسین تشریف لائے، امام امیر المومنین تشریف لائے، امام حسین کو جدا کیا۔ اب جب جنازہ اٹھانے کی باری آئی نا تو 14 افراد ہیں، رسول کی بیٹی کا جنازہ ہے، رسول زادی کا جنازہ ہے، جنازے میں 14 افراد ہیں۔ امیر المومنین جنازہ ایک طرف سے اٹھا رہے ہیں، ایک طرف سے حسن و حسین، اور فرشتوں نے جنازہ اٹھایا۔ جنازہ رات میں بی بی کی وصیت کے مطابق لے کر گئے۔ بی بی نے وصیت کی تھی نا کہ یا علی دیکھنا میرا جنازہ رات میں اٹھانا، دیکھنا علی فلاں فلاں میرے جنازے پہ نہ آئے، دیکھنا علی مجھے اپنی تہجد میں یاد رکھنا، دیکھنا علی میرے حسن و حسین زینب چھوٹے ان کا خیال رکھنا، مجھے میرے حسین سے بڑی محبت ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک دفعہ جب جنازہ اٹھا ہے نا، جنازہ اٹھا کوہرام بپا ہوا، 14 افراد لے کے رات کی تاریکی میں جنازہ گئے ہیں، ایک قبر